آصف مجید صاحب آپ فرمائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ وسیم صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو بھی رپورٹ آئی ہے اور اس کے حوالے سے جو لے دے جاری ہے، اس میں یقیناً یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، بلکہ ہم ایز پاکستانی بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوور آل عوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو عوام زیادہ مشکل میں ہیں پچھلے حکومتوں کی نسبت۔ عوام ایک ظاہری سی بات میں کر رہا ہوں، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوائیوں کی قیمتیں اور جو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اور جو چیزیں کہاں پہنچ چکی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ زیادہ معاملہ ایسا رہا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت والے اس کو پچھلی حکومتوں پہ ڈالیں گے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک ٹرانسپیرنسی اصل میں ہم نے عجیب ہمارا معیار ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل ٹرانسپیرنسی ہے کیا، اور ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، جس کو ایک سیمنز کمپنی اسپانسر کرتی ہے، جو خود بدعنوان ہے، جس سے کچھ ملک جو ہے اس سے باہر ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک یا وہ یارڈ سٹک ہے جو کسی مسلمان کو اس کے رب اور اس کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے جو ٹرانسپیرنسی کی جو یارڈ سٹک ہونی چاہیے، اس میں تو شاید ہم سب سے آخری لیول پہ کھڑے ہیں۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اب یہ مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں یعنی عہدے ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو، اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، آپ مجھے یہ بتائیے اہلیت کا جو لیول یا جو ہونا چاہیے، اس پر کتنے ہمارے پاکستان کے، کتنے ہمارے عہدیدار، کتنے ہمارے پولیٹیشنز، کتنے ہمارے وزراء، اور حتیٰ کہ اور آگے چلے جائیں، کس حد تک پورے اترتے ہیں؟ جو ادارے برباد ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اہل لوگ لگے وہاں پہ؟ دیکھیے، اہل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صرف مخلص ہو، اس کو علم نہ ہو کسی چیز کا، یہ اہلیت نہیں ہے۔ ایک میرے پاس بندہ آئے بہت نیک و شریف ہو، تہجد گزار ہو، ڈرائیونگ نہ آتی ہو، میں گاڑی اس کو دے دوں تو گاڑی تو مار دے گا وہ۔ تو کیا مطلب؟ امانت داری یا جسے کہیں نیکی، خلوص، اور اس کا یعنی انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ اہلیت ہونا لازمی ہے۔ یہ چیز پہلی بات ہے۔ لہٰذا یہ اس حکم کی نافرمانی یا اس حکم کے خلاف چلنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے آتے، حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جائے، اب صرف پیسوں کا امین نہیں بلکہ عہدے کا امین تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی بحث مباحثہ ہو تو لڑنے پہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اس یارڈ سٹک کو پکڑ لیجئے۔ اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیوروکریسی کو چھان لیں آپ، ہر جگہ پہ چھان لیں، یہ ایک یارڈ سٹک ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھیں آپ کے کہاں لوگ کھڑے ہیں۔ ہم غیروں کی ٹرانسپیرنسی کو کیوں روئیں؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں پہلے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے لوگ کہاں ہیں، ہمارے افسران کہاں ہیں، ہمارے پولیٹیشنز کہاں ہیں، ہمارے فوجی کہاں ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہ نہیں۔ مسلمان ہم قرآن و سنت کے معیارات پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو کچھ ایسے ملکوں کو پاکستان سے اوپر رکھا ہے جہاں پہ بدترین بادشاہ نافذ ہے، جہاں پر بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان ممالک کے لیے کرائٹیریا ہی اور ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم جو روئیں ان کے اوپر کہ آپ 3 درجے چلے گئے، فلان چلے گئے، آگے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر۔ یہ ایک اور یارڈ سٹک آپ کے پاس آ گئی کہ بے حیا کے مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک تو ہوتا ہے نا فحاشی کا عنصر آپ کے اندر آ جائے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے اندر کسی برائی کے لیے کوئی جھجک ہی نہ رہے۔ اب پھر آپ سکین کر لیجیے اپنے پورے معاشرے کو، یعنی ایک ڈٹائی کا عنصر آ جائے، ڈٹائی کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور اس وقت ہاں جی کرپشن ہوتی ہے، ہاں جی ہم بھی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ پچھلے بھی کرتے تھے، اگلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی سے قریب ہے۔ عدل کا معاملہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر وکٹمائزیشن کتنی ہوتی ہے؟ یہ سب وہ چیزیں کہ آپ انٹرنیشنل کو کیا روئیں گے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو اور کوئی برا نظر ہی نہیں آئے گا۔
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم یہ دیکھیں کہ 3 پوائنٹ اوپر ہو گئے، 4 پوائنٹ اوپر ہو گئے، اور جو انہوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں ٹھیک ہے، ان میں 1-2 چیزیں انہوں نے بالکل وہ کہی ہیں، لیکن کہیں پہ وہ 8 پوائنٹ میں سے 6 پوائنٹس ہوئے ہیں جس میں کہ وہ برقرار رہا ہے، 2 میں آپ نیچے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 2 کو بھی کھولیں گے تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ اس کے جو ہے یہ وجوہات ہیں، اور یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اچھا، آپ خان صاحب نے جو باتیں کی ہوئی تھی کنٹینر میں کھڑے ہو کے، جناب میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، میں جناب 200 ارب ڈالر فوکس ہی یہ تھا، وہ آئیں گے اور جناب بس پوری قوم ایک دم نیک ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنے بلند بانگ دعوے، اور پھر سب سے بڑا ظلم کیا کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد سے لے کے آج تک خان صاحب نے ساری قوم کو چور بنا دیا۔ یعنی کہ جو شخص رزق حلال کما رہا ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہے، ان کی زبان میں وہ بھی چور ہے، حالانکہ وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے۔ فائلر جو ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ ٹیکس کتنا دے رہا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ کس قدر ایک جھگی والا بھی دے رہا ہے، وہ جھگی والا بھی دے رہا خریدنے ہوتا ہے، جاتا ہے، چائے خریدنے جاتا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، لیکن بس چور چور چور، پوری قوم چور، ہر شخص چور۔ بھائی چلے آپ نے کہہ دیا، آپ نے کبھی اپنے ارد گرد نظر ڈالی کہ آپ کے نزدیک کتنے چور ہیں؟ آپ ایک علی بابا ہیں، باقی ارد گرد 40 چور ہیں آپ کے۔ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے، میں ان گڈ فیتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب اپنے عمران خان اپنی نیت کے معاملے میں، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں گڈ فیتھ کہ وہ اچھا چاہتے ہوں گے، ٹرانسپیرنسی چاہتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں کر پائے ارد گرد لوگوں سے۔ لیکن ایک کام انہوں نے وہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی شخصیت کے حوالے سے کوسچن مارک ڈالتا ہے، کہ ان کے اپنے لوگوں، ارد گرد لوگوں میں جو کرپٹ تھے، کیا خان صاحب نے ان کو اپنے آپ سے الگ کیا، اور کیا ان کو وہ اس طرح احتساب کے دائرے میں لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو خان صاحب کو دینا چاہیے اس کا جواب۔